ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کل غزوہ بدر کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھی۔ غزوہ بدر کو یوم فرقان کہا گیا۔ آج اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر یہی لفظ استعمال فرما رہے ہیں، فرقانہ۔ غزوہ بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات میں آپ کی موجودگی اور آپ کی شرکت کے ساتھ ہوا۔ آج ہمارے لیے فرقان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم کو بتا رہے ہیں۔ یہ آیتیں اس وقت جو پڑھی گئی بہت اہم آیتیں ہیں۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 24، 25، 26، 27، 28 اور 29، 20 پر 4، 20 پر 5، 20 پر 6، 20 پر 7، 20 پر 8، 20 پر 9۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کس طریقے سے فرما رہے ہیں، انداز کیا ہے دیکھو اس کا، اور ایک ایک چیز کا فائدہ کیا ہوگا، دنیا میں کیا، آخرت میں کیا ملے گا، اس کو اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو مانو، اس کا جواب دو۔ جواب دینے کا معنی کیا؟ جیسے باپ بیٹے کو بلائے تو بیٹا جواب دینا، آتوں ابو کا، ایسا۔ تو مطلب کیا ہے؟ صرف آنا نہیں ہے بلکہ جو کام بولتے ہیں اس کو کرنا ہے۔ تو ویسا اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو مانو، قبول کرو، اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلائیں گے تم کو؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تم کو زندہ رکھے، اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے زیست ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کرو گے تو ایمان والو تم زندہ رہو گے، زندی قوم بن کے رہو گے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی صاف بات ہے۔ آج ایمان والوں کو اگر زندہ قوم بن کر رہنا ہے، دنیا میں باعزت رہنا ہے، غالب رہنا ہے، جیتی جاگتی قوم بن کے رہنا ہے، تو اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو زندگی زندہ دلی، دل زندہ رہنا۔ اب تعداد میں زیادہ ہیں لیکن حساب و شمار کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ زندہ قومیں ایسی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہیں ایسی چیز کی طرف بلایا جائے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، زیست ہے، تو اس بلاوے کو قبول کرو،
مطلب کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام مراد ہیں، شریعت کی باتیں مراد ہیں، ان پر عمل کرو گے تو تم زندہ جاوید قوم بن کے رہو گے، تو ساری شریعت ہے اس میں مراد۔ تو آج جو لوگ یہ سوال کر دیتے مسلمان رہ کر کئی کو ایسے حال ہے، ایسی حالت کیوں ہے کر کے، ہمیں ایمان والے رہ کر ایسے ہی نہ کر کے، اصل بات یہی ہے اللہ نے ایمان کی دولت اسلام کی نعمت دی ہے، لیکن اس کی جس طرح حفاظت کرنی ہے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو دین پر چلنے کی وجہ سے نہیں، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی۔ کروڑوں انسان ایمان والے ہیں، نماز کا حساب اٹھا لو، پرسنٹیج دیکھ لو کتنے نمازی ہیں، مسجد میں حاضر ہو کر پڑھنے والے کتنے ہیں، وقت پر پڑھنے والے کتنے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو وقت پر نماز پڑھتی ہیں۔ تو ایک تو طبقہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں جمعے میں بیان کر لگا ہوں، وہ مسجد کے امام صاحب مجھے بول دیے بیان چل رہا کر ہے، اس کے بعد انہوں ایک صاحب کو لے کر آئے اور ایک دم وضو خانے کے پاس پیچھے اسے ایسا بولتے ویسا بولتے، ایسا کرتے ویسا کرتے، اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں۔ میں بیان کرتے کرتے نظر بھی پڑتی ہے، ایک عجیب طریقے سے بھی دکھتا ہے وہ۔ اس کے بعد اسے اللہ بلا لے کر مسجد کے اندر آئے، نماز سب ہو گئی۔ اس کے بعد امام صاحب بولے حضرت یہ بندہ جس کے ساتھ آج میں لگا ہوا تھا، اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور زندگی میں آج پہلی بار مسجد کو آیا ہے، اس لیے اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے مسجد کے اندر آ کر کیا کرنا ہے۔ وضو بولے تو معلوم نہیں، وہ کیسا کرنا کر کے معلوم نہیں، اس لیے حضرت میں اسے ہر چیز بتا رہا تھا، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو کر کے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ایک شخص کی عمر اتنی زیادہ ہو کر آج تک وہ مسجد کو نہیں آیا ہے، اللہ اکبر، اس کے ایمان کا کیا حال رہے گا بولو۔ ایک تو ہم کو معلوم ہو گیا یہ ایسے کتنے بندے رہیں گے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے بہت زیادہ سوچنے کی چیز ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جانتے ہیں، سب معلوم ہے، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے نہیں، اور بیٹھ کر باتوں کرے تو ایسے فلسفے کی باتیں کرتے، ایسی ہوشیاری کی باتیں کرے، ایسا کرتے کیا، اور ڈٹ کر نماز چھوڑتے، اللہ اکبر۔ اب ایک تو نماز کا مسئلہ، اب روزے کا مسئلہ، اس طریقے سے ایک ایک چیز کو دیکھتے جاؤ تو اب امت اگر فرائض میں ہی ایسی ہے، فرض چیزوں کا ہی یہ حال ہے، تو پھر دوسری چیزوں کا کیا حال رہے گا بولو۔ یہ ایک نماز کسی کی اگر چھوٹتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ وہ مثال کو میں بعد میں دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، پہلے میں اپنے انداز سے ایک بات بولتا ہوں۔ ایک آدمی باہر ملک کو گیا، کسی بھی سعودی کو کہیں بھی گیا، اب 3-4 سال کے بعد آیا، آتے وقت بیوی بچے سسرال والے ننیال والے سب کیا ہے ایئرپورٹ کو گئے استقبال کے واسطے۔ اب خوشی خوشی سب جو ہے استقبال کر کے گھر کو بلا کے لائے، اب سب خوش، سب کو بھی جو ہے میں یہ لایا وہ لایا، اسے یہ دیا وہ دیا کر کے، ہے نہیں؟ اب ایک عجیب خوشی کا حال ہے،
دعوت ہوئی، سب کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یہ سب ہے۔ اب ایسا خوشی کا ماحول، دوسرے دن صبح جب اٹھا یہ شخص، اللہ نہ کرے گھر بار، بیوی بچے، اہل و عیال سب تباہ ہو گئے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اس کو سننے کے واسطے دل ہونا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، انہیں اکیلا اگر کھڑا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، بولو کیا عالم رہے گا، بولو۔ ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فاتتہ الصلاۃ فکأنما اوتر اہلہ ومالہ وولدہ، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کا مال متاع، اہل و عیال سب تباہ۔ اللہ، اب یہ ایک نماز کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں، تو برسوں برسوں کی نماز اگر چھوٹتی ہے تو کیا عالم رہے گا، بولو۔ تو اب ہم زندہ جاوید قوم کیسے بن کر رہ سکتے، بولو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے اللہ کے احکام کو مانو۔ اچھا، دوسری بات، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب یہ ہے عمل کرتے ہوئے کیا جذبہ ہونا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ تو اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ جانتے ہیں نیتیں کیا ہیں، کدھر ہیں کر کر۔ ایک تو یہ ہوا معنی، اور ایک معنی اگر کوئی عمل بھی کر رہا ہے تو اس میں وہ فخر نہ کرے، اپنا کچھ کمال نہ سمجھے، معلوم نہیں دل کب بدل جائے، اللہ کب جو ہے نعمت چھن جائے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اچھا نماز پڑھا تھا حضرت، اب پڑھنا کو تو بھی ہوتا نہیں حضرت، اچھا معلوم ہوتا ہے حضرت، پھر بھی قدم ہی چوٹتے نہیں حضرت۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کبھی بھی غرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو اس لیے کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، اللہ کی مانتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، توبہ بھی کرنا، قبولیت کی دعا بھی مانگتے رہنا۔ تو یہ ہی طریقہ ہے۔ تو ایک آیت یہ فرمایا، دوسری آیت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے جو ظلم کرنے والے ہیں، خاص انہی کو نہیں لگے گا، انہی کو نہیں پہنچے گا۔ اس میں کیا ہے، جو لوگ عمل کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا دیکھ لے تو بس کون کیا کرتا ہے کہ انہیں جانتا، ایسا نہیں۔ ایک دوسرے کو کیا کرتے رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ جو بھی بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس لیے گھر کا بڑا ہے، خود نمازی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، پکڑا لیتا نہیں ہے، منجے کیا کر چلے جاتا ہے، خود تہجد کو یاد پڑتا ہے، بیوی کو فجر کو چھوڑ کے جاتا ہے، پورا گھر قبرستان بن کو سوتا ہے۔ اب رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اسکول کو نہیں گیا بچہ، ابا بابا ٹینشن میں آ جاتا، برابر پڑھیا نہیں، لکھیا نہیں، ایگزام دیا نہیں گا تو اوپر نیچے ہو جاتے نا، نماز پڑھتا نہیں، مسجد کو جاتا نہیں، قرآن پڑھتا نہیں۔ احساس ہے کیا؟ دنیا کی کتاب نہیں پڑھے تو اتنا غصہ آتا،
اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا نہ بچہ، کبھی خیال آیا کیا؟ یہ ہے موازنہ کرنا. ذرا لوگ بہت ہوشیاری سے بات کرتے، ٹیکنیک سے. حضرت دین بھی ہونا دنیا بھی ہونا نہیں کیا حضرت کہتے کیا کہتے اللہ تعالیٰ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ بولتے ہیں. دنیا میں بھی بہتری دے، آخرت میں. دو بھی اللہ بھی بولتے نہیں کیا کرو، برابر میچ کر کو دیکھ برابر ہے کیا کرو، کوئی کتنا کرتا تو کر کو. 24 گھنٹے میں اللہ کے واسطے کتنا وقت دیتا ہے دیکھ، دکان کے واسطے کتنا دیتا دیکھ. تجھ فیصلہ کر لے، تجھ حساب کر لے. بولنے کی چاہتا نا تجھے ٹیکنیک کے بات، منطق کے بات. سمجھ گئے؟ جوڑ اتنی ہے. ایسے لوگ ہیں جمعے کو آئے تو بھی بڑی سٹی کی بات بولتا ہوں، مین ایریا میں جمعے کو گیا تو باہر کھڑے ہی لوگ نوجوان بھی میں پریشان، کیا رہے اللہ آج میں سفر میں آگو ہوں، جمعہ پڑھیں گے اگر کوئی آئے تو مسجد پوری بھر گئی ہے نا، لوگ گلی میں کھڑے ہیں نا، میں کہاں نماز پڑھنا اگر کو پریشان ہوں. ذرا ہمت کر کے آگے بڑھ کر جھانک کر دیکھا تو مسجد میں جگہ خالی پڑی. کتنی کی مسجد خالی ہے؟ ارے یہ کیا رہی ہے، باہر ہی کھڑے گلی میں. بات پوچھت معلوم ہوا اندر آگے گئے تو جمعہ ختم ہو گیا، ذرا نکلنے دیر ہوتا گھر کو باہر ہی کھڑ جا کو پوری مسجد بھر کے بعد پیچھے کھڑے سوچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے نکل کو بھاگ کو لیفٹ رائٹ کر کو نکل پانے کے واسطے اتنا پیچھے کھڑے ہیں اس کر کو. اللہ اکبر. اللہ کے گھر کو آنا گا تو ایسا، اللہ کے گھر سے بھاگنا گا تو ایسا. سبحان اللہ. اب کہاں ہوا 50-50 بولو. تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس آزمائش سے جو صرف تم میں ظلم کرنے والوں پر نہیں. تو معنی کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش آتی ہے اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب آتی ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سب پر آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ وغیرہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں تو؟ فرمایا تب بھی اللہ کی پکڑ آئے گی. دنیا میں تو سب پر وہ چیز چھائے گی لیکن آخرت میں اچھے بروں کا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے آج زلزلوں کا آنا، زمینوں کا دھس جانا، سیلابوں کا آنا، آندھیوں کا چلنا دیکھو پیچھے ہے. پہلے زمانے میں سنتے تھے کیا؟ زلزلہ کا تو معلوم کیا، بھوکمپ کا تو معلوم کیا، یہ ویڈی کا تو معلوم کیا بھی معلوم نہیں. آج دیکھو پیچھے اللہ اکبر. اس طریقے سے یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس میں غفلت مت کرو، لاپرواہی مت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے. اس لیے نیکی کے اس ذمہ داری کو انجام دیتے رہو، خیر کی باتیں کرتے رہو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. آج بچے موبائل نوڈ لکھ رہتے، گلیز چیزاں دیکھ لکھ رہتے، کون بھی کیا بھی بولتے نہیں. سب گناہ میں مبتلا ہوں گے نہیں ہوں گے بولو؟ یہاں بھی آپ کو موبائل دیکھے تو کیسا بولو، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے واسطے ایسا سب نہیں کرنا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب دیکھو آج کے حالات، ہمارے ملک کے حالات ہوں، عالمی حالات ہوں. اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، تعداد میں بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو روند نہ ڈالیں، کچل نہ ڈالیں. اللہ اکبر. آج کیسی حالت ہے ہماری امت کی. اللہ فرماتے ہیں تمل ترجمہ آگے نڑگدے وڑنگ لینا اپنی وکارنگ اردو وڑنگ دا پیرورک وڑنگ دا சரி நீங்கள் உங்களுக்கு விளங்குதா இல்லைன்னா அப்படி உட்காருங்க.
فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تم کو پناہ دی۔ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں تم تھوڑے تھے، کم تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ نے تم کو پناہ دی۔ پہلی بات تو تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ کل جیسے بتایا گیا اللہ نے مکے میں ٹھکانہ دیا، مدینہ میں ٹھکانہ دیا، اور بدر میں کیا کیا؟ اپنا اللہ نے فیصلہ نازل کیا، اپنی مدد نازل کی، تو حق کا حق، باطل کا باطل، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہوا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ادا کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا؟ ان کے احکام، ان کے تعلیمات، ان کے فرامین، ان کے قوانین کے خلاف کرنا، یہی خیانت ہے۔ اور وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی تم خیانت نہ کرو۔ آج بات بات پر دھوکہ ہے، بات بات پر جھوٹ ہے، بات بات پر عہد شکنی ہے، وعدہ خلافی ہے، دروغ گوئی ہے، جھوٹ بیانی ہے، غلط گواہی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، بہت آسانی سے بول لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے درمیان جان بوجھ کر خیانت مت کرو۔ سمجھ گئے؟ ہاں، آج اسے ایک فن سمجھتے، ایک مہارت سمجھتے، کون کتنا ڈوباتا ہے کی، کتنا ಕೊಂಬೆ ڈوباتا ہے کی، کتنا یہ کرتا ہے کہ اتنا ہوشیار رہا، رمبو گٹیکار ಅವರು رمبو ہوشیارانہ ಅವ್ರ کو بولتے اللہ اکبر، توبہ توبہ۔ لوگوں کو ڈبانے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوشیار کہتے، بیچارہ امانت داری سے، سچائی سے جینے والا، انہیں ایک بھولا آدمی، اسے کیا معلوم، اسے کیا دنیا کو تو کیا کہتے، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے؟ تو آپس میں جانتے بوجھتے ہوئے دھوکہ دہی نہیں کرنا، سمجھ گئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آج جو کچھ یہ سب ہے، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ مال کے واسطے۔ عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر کہتے ہیں، کیا پیسہ نہیں تو کیسا کہتے، واہ، یہ چھوگا ہے، ہر چیز میں پیسہ، پریسٹیج، شان، وہ لیول ہے کیا، یہ ہے کیا، وہ ہے کیا۔ دین سے بھی وہ رندے حضرت، ذرا بات رکھو حضرت، پہلے یہ بولو گتے، کیا جوڑا دیکھنے گئے، بچہ کیسا ہے کہ تو پورا اوپر سے نیچے تک بولتے، اچھا پڑھیا ہے، اچھا جاب ملیا ہے، سیلری بھی اچھی ہے، سو بول کو ہینڈسم ہے، یہ ہے وہ ہے کر کو بول کو، ذرا نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ اکبر، نماز کو تو ذرا توبہ توبہ استغفر اللہ، یا اللہ، نماز فرض ہے، اسے لاسٹ لسٹ میں لا کو، وہ بھی ذرا، بچی ذرا پردہ کر لیتی، واہ، باقی سو بھی کیا طریقہ ہے ایمان والوں کا، یہ کیا میجرمنٹ ایمان والوں کا، یا اللہ۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ کیسا تھا؟ مدینہ پاک کی گلی میں ایک یہودی کا بیٹا رمضان کے مہینے میں، یہودی کا بیٹا گلی میں روٹی کا ٹکڑا لایا تو یہودی اسے بیٹے کو ماریا کرتے، رمضان ہے، مسلمان روزے سے ہیں، تو روٹی کھاتا کیا کر دو، اللہ، دیکھو کیسا پیارا ماحول تھا۔ اب کیا ہوگا ہے، ذرا نماز پڑھ لیتا ہے، اچھا ذرا پردہ کر لیتی ہے بچی، یہ حال ہے، یہاں آ کو ٹکا ہے دین، اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال، یہ سب آزمائش، آج اس کے واسطے ہے، پورا مال کے واسطے، اہل و عیال کے واسطے، کمانا جمانا، کیا کمانا جمانا، کس کے واسطے کماتا، کس کے واسطے جماتا،
تیرے بچے چپلے ایک رہتی ہیں، بڈھا کب جھڑتا کی، کب اس کا پتہ کٹتا کی کر۔ ایک بڑے اللہ والے بولے ایک میت ہے کہتے سب بھی دیکھ لکھی سب گول کھڑے ہیں، کتے میں دیکھے تو وہ مرحوم کا وہ میت کا بیٹا، بڑا بیٹا ایک پتھر لیا سوچ منہ میں بھخ کر مارے آگے تھے میت کچھ، سب بھی پریشان ہو کو نالا کیا رے کرتا ہے گھر کو پکڑ کو ہاتھ چھوڑا کو، شرم آتی نہیں کہہ رہے یہ ٹائم کو باوا کو ایسا پتھر سے مارتا کہہ رہے منہ پکڑ کو، بولے تو نہیں باوا کے منہ میں ایک سننے کا دانت ہے وہ نکال لیں گے گھر کو ماریا گیا کہتے اللہ باوا گئے سو وہ فکر نہیں، ان کے واسطے دعا کریں گے، پڑھ کو بخشیں گے، ان کے آخرت کے واسطے کیا تو کریں گے وہ نہیں ہے، وہ دان سننے کا ہے وہ چھڑانے کی فکر میں ہے، ایسا ہے حال۔ اب ایسی اولاد کیا کر کو کریں گی بولو تو ہم نہ کیا بخشیں گی بولو، اس کی زندگی پوری ایسی ہے دنیا دنیا مال کر کو۔ تو ویسے اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال تمہارے اہل و عیال یہ خود آزمائش کی چیز ہے، اور سنو وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس بڑا بدلہ ہے، اس لیے ذرا آخرت کا توشہ تیار کر لو، بڑا بدلہ وہاں ملتا، سمجھتے ہیں یہاں کماتے ہیں تمہیں کیا کرتے اپنے واسطے کیا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہے، ایسا پوچھے، کیسا پوچھے؟ تم میں کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال یعنی جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا مال اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کرے یا رسول اللہ ویسا کون؟ بولے سنو تمہارا مال وہ جو تمہیں کھائے ختم کر لیے، جو پہنے اس کو برا نہ کر لیے، اور جو تمہیں اپنے لیے آخرت کے لیے بھیج لی، یہ تمہارا مال ہے۔ باقی جو کچھ تم چھوڑ کر جا رہے ہو یہ تمہارے وارث کا مال ہے، تو اس کے واسطے تمہیں یہ سب پاٹ لے پڑ لگر سو یہ کر لگر نمازاں چھوڑ لگر روزے توڑ لگر تمہارے وارثین کے واسطے، کتنا بڑا گھر بنائیں گا، کتنے کمرے بنائیں گا، کتنے کمرے میں سونے جائیں گا، بولو ایک کمرے میں سوتا ہے، ایک کمرے میں ضرورت کو جاتا ہے کہ نہیں کی، اتنے بڑے گھراں اتنے بڑے کمرے یہ سب چیزیں یہ سب کسے جانے جاتی ہیں؟ بعد والوں کو جانے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنو وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ آخر آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو مجھے بیان کرنی تھی یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہیں ایک فرقان عطا فرمائیں گے۔ یہی بات مجھے عرض کرنی تھی، کل میں نے غزوہ بدر کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے اس کو یوم فرقان فرمایا ہے، وہ اس خاص موقع کی بات تھی۔ اللہ آج فرما رہے ہیں کہ یہ چیز تمہارے اندر آئی تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک شان امتیازی عطا فرمائیں گے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تمہارے اندر عطا فرمائے، یہ ہے فرقان۔ تو تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے، حق و باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے کی چیز اور یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اللہ تمہاری لغزشوں کو، تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کو مٹائیں گے، معاف کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ تمہیں بخشیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاری باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شان امتیازی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی درگزر فرمائے اور اپنا فضل خاص ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 يا خفي اللطف أدركني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
واللہ ولی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ آج 17 رمضان ہے، غزوہ بدر کا دن ہے۔ حضرات بدریین کی قربانیاں کیسی تھی جن کی وجہ سے آج ایمان ہم تک پہنچا ہے، ہم ان سب کا ثواب بھی ان حضرات بدریین اور اسی طریقے سے دیگر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک روحوں کے لیے بھی نیت کر لیں، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام اور بطور خاص ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے چھوٹے سب کی بھی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے، آخرت کے درجات کو بلند فرمائے، آخرت کے مرحلے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی حیات، اچھی موت نصیب فرمائے۔ مسئلہ تو ان کا نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی حیات، اچھی موت نصیب فرمائے، اور بقیہ دنوں کی پوری قدردانی کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی العظیم. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا ادیتہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللہم اہدی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ پوری امت کی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ پوری امت کو دین اسلام پر قائم فرما. اے اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج جن مبارک آیتوں میں اللہ آپ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، قوانین ہیں، ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، اللہ ان سب پر عمل کی پوری امت کو توفیق عطا فرما. اللہ امت مسلمہ کو زندہ اور جاوید امت بنا. اے اللہ آج اقوام عالم کے سامنے نہتی کھڑی ہے. اللہ امت کا احوال پر کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ اے اللہ آج امت ہر طرف پیٹی جا رہی ہے، لوٹی جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے. امت کا مال، امت کی جانیں، امت کی عزت عصمت سب اللہ تار تار ہو رہی ہے. امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو رہا ہے، جو جہاں چاہے بہا رہا ہے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ یہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ اللہ آپ ہمیں مت دیکھیے. اللہ آپ گنبد خضرا کو دیکھیے. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قربانیاں اس امت کے خاطر تھی. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرمائیے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت کھڑا ہے. اے اللہ قصور یقیناً ہمارا ہے. اللہ ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے. اللہ آپ نے اپنے فضل سے دین اسلام عطا فرمایا، ایمان کی دولت و نعمت اسلام کے عطا فرمائی. ہم نے ہی اللہ اس کو تار تار کیا ہے، ہم نے ہی اس کی ناقدری کی ہے، ہم ہی قصوروار ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے. نعمتوں کے چھن جانے سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ آپ کی اچانک کی پکڑ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ
حالات کے بدل جانے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ صحیح طور پہ معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک صالح بنائیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہر برائی سے بچائیے، ہر برے ماحول سے بچائیے، ہر بری عادت سے بچائیے، اے اللہ ہر بری صحبت سے بچائیے، اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے، امت کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے آپ بہتر جانتے ہیں اللہ، جس کی جو ضرورت ہے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ، ضرورتوں کو پوری فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ دین دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، موت اور ما بعد الموت، سکرات الموت اور غبرات الموت کو آسان فرمائیے۔ اے اللہ آج یہاں تھوڑی سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ نے کہا جہنم کی گرمی بہت سخت ہے اللہ، وہاں کی گرمی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ قیامت کے دن کی تپش سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ اپنے فضل سے بچا لیجیے اللہ، ہمیں محفوظ رکھ لیجیے اللہ، اپنے فضل سے جنت کا داخلہ مقدر فرما دیجیے اللہ۔ بڑی بات پوچھ رہے ہیں اللہ، یہ زبان پوچھے جانے کے لائق نہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے سوال کیے جانے کے لائق نہیں، لیکن اللہ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے کریں اللہ؟ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے قدردان ہیں، اے اللہ آپ بہت نوازنے والے ہیں، آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت والے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، اس ماہ مبارک کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو قبول فرما لیجیے۔ ہم اللہ جتنے بھی بندے دور قریب سے آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ سب کے سفر کو وسیلِ ظفر بنائیے، ان کے گھر والوں کو دین دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے۔ اللہ دار ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، آنے والے ہر فرد کی کامل اصلاح فرمائیے۔ اے اللہ سب کو آپ کا نیک بندہ بنائیے، دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ذکر کی چاشنی عطا فرمائیے، تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے، راتوں کا رونا نصیب فرمائیے، آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ کے نیک بندے رات رات اے اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان کی جاتی ہے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات میں مصلی پہ کھڑے ہوتے اور صبح میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے۔ اللہ کس طریقے سے وہ جان سے کھیلتے تھے، مگر کس طریقے سے آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بدر کے موقع پر آپ کے سامنے گڑ گڑا کر، مل ملا کر، دل ملا کر دعائیں مانگی تھی۔ اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرما دیجیے۔ دنیا کی تکلیف تو ہمیں بہت محسوس ہوتی ہے، بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ آخرت کا بڑا بڑا نقصان ہوتا ہے اللہ، احساس تک نہیں ہوتا ہے اللہ، کان میں جوں تک نہیں رینگتی ہے اللہ۔ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ ہماری مثال تو ایسی ہو گئی ہے اللہ، جیسے ایک ماں نے اپنے بچے کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر گھر سے باہر بھیجا اور کہا خبردار کپڑوں کو میلا نہیں کرنا، گندا نہیں ہونا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ بچہ گندگی میں لت پت ہو کر آ گیا۔ ماں بڑی تیز نگاہوں سے گھور رہی تھی، بچہ شرمندگی کی نگاہوں سے کہہ رہا تھا ماں گندا ہونا میرا کام ہے، پاک کرنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ ایسا ہی آپ نے ایمان کی دولت، اسلام کی نعمت عطا فرما کر دنیا میں بھیجا، ہم نے ایمان بھی خراب کر لیا۔ اے اللہ ہمارے اعمال بھی تباہ ہو گئے، ہمارے اخلاق بھی بگڑ چکے ہیں۔ اللہ ہم یہی کہتے ہیں غلطی ہم سے ہوئی ہے اللہ، معافی آپ سے ہوتی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ۔ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں ان سب سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔
وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.